میرا نام صدف ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں کوئی خاصا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور گاؤں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے دیہاتی ٹائپ کا، زمینیں، کھیت، ٹیوب ویل، سب کچھ ہمارے گاؤں میں ویسا ہی ہے جیسا کہ عموماً آپ لوگوں نے فلموں یا ڈراموں میں گاؤں دیکھے ہوں گے۔ لیکن یہ کہانی جو ہے یہ بڑی عجیب کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرا بھائی جو کہ مجھ سے بڑا تھا اور اس کی اور میری عمر میں صرف 3 سال کا فرق تھا۔ ہمارے والدین کے مرنے کے بعد میرے بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور مجھے جو ہے وہ ماں باپ بن کے پالا۔ اگرچہ وہ مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا لیکن اس نے محنت مزدوری کی اور جو بھی کر سکا تھا مجھے پالنے کے لیے اس نے کیا۔ جب ایک حادثے میں ہمارے والدین کی موت ہوئی تھی اس وقت میں 13 سال کی اور میرا بھائی 16 سال کا تھا۔ اب آپ اس چیز سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہوگی اور مجھے پالنے پوسنے کے لیے سارے معاملات، گھر کا کھانا وغیرہ پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت میں 21 سال کی تھی اور وہ 24 سال کا تھا، لیکن یہ خوشیاں جو تھیں شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ ایک حادثے نے میری زندگی کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا۔ کاشف جو کہ میرا بڑا بھائی تھا انتہائی ہاتھ چھوٹ اور غصیل واقعہ ہوا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ سے بھی لڑنے لگتا تھا اور گاؤں میں بھی اکثر وہ لڑائیاں جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی اس کی لڑائی کی اطلاع جو ہے وہ ہر روز مجھے گھر بیٹھے ملتی رہتی تھی۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جتنی تم زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کی ہو اور بات کو سمجھتی ہو اتنا ہی وہ ہاتھ چھوٹ اور بدتمیز ہے اور غصے کا بہت برا ہے۔ اس بات کو میں جانتی تھی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا اور مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا اور میں اس کے ان تمام عادات سے بڑے اچھے طرح سے واقف تھی۔ لیکن کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی میرے ماں اور باپ دونوں کی جگہ پر تھا اور وہ مجھے جو ہے تحفظ فراہم کر رہا تھا، میرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا تھا، مزدوری کرتا تھا، جیسے بھی لاتا تھا وہ میرے لیے لاتا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گھر میں بیٹھے گزار رہے تھے۔ تو اب میں ظاہری بات ہے کہ اپنے بھائی کے آگے زیادہ نہیں بول سکتی تھی یا اپنے بھائی کو نہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن دبی دبی الفاظ میں اپنے بھائی کو یہ ضرور کہتی رہتی تھی کہ تم جس طریقے سے لوگوں سے جھگڑا کرتے رہتے ہو یا جس طریقے کی تمہاری غصیلی طبیعت ہے تم کبھی کبھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنو گے۔ یہ نہ ہو کہ کسی تم سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے اور اس کی بھرپائی جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے۔ وہ میری ان باتوں کو ٹال دیتا اور پھر آئے دن اس کی لڑائی جھگڑی کی جو خبریں ہیں یہ میرے پاس آتی رہتی۔ وقت اسی طریقے سے گزرنے لگا اور اسی طریقے سے جو معاملات تھے وہ چلنے لگے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی میری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ چودھریوں کا بڑا بیٹا تھا جس کا نام ضمیر تھا۔ ضمیر نام کا تو ضمیر تھا لیکن ضمیر نام کی اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ انتہائی بدتمیز تھا اور اسے اپنی چودھری ہونے پر بڑا اکڑ تھی۔ گاؤں کی بہو بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں تھیں اور وہ اکثر گاؤں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ کبھی کسی کا گھڑا پانی کا گرا دیتا، کبھی کسی کو کسی لحاظ سے تنگ کرتا۔ اس پر تھانے میں بھی بہت سے مقدمے جو ہے وہ چل رہے تھے، لوگوں کی بڑی شکایتیں تھیں، لیکن چودھری کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ یہاں تک خبر تھی تھانے میں کئی بار ان باتوں کی شکایت جو ہے وہ انہی کے اپنے نوکروں نے کی تھی کہ یہ ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے جو کہ نازیبا ہیں اور جو کہ اچھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی بعد میں منہ بند کروا دیے کہ اور وہ دوبارہ کبھی تھانے گئے ہی نہیں۔ چودھری کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ چودھری کے بیٹے کو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے معاملات جو تھے وہ چلتے آ رہے تھے کہ اس دن میں گھر میں تھی تو مجھے ایک خبر نے چونکا دیا۔ وہ خبر جو ہے وہ میرے پاس لیلا لے کر آئی تھی۔ لیلا جو ہے وہ میری سہیلی تھی اور ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی تھی۔
کیونکہ ویسے تو لیلا کا نام لیلا نہیں تھا، اس کی ماں نے اس کا نام ریحانہ رکھا تھا، لیکن سارے گاؤں بھر والے اسے لیلا کہتے تھے کیونکہ وہ رنگ کی کالی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام لیلا رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف کہانیوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ لیلا جو تھی اس کا بھی رنگ کالا تھا۔ لہٰذا لیلا میرے پاس یہ پیغام لے کر کے آئی کہ کاشف کی، یعنی میرے بھائی کی اور چودھری کے بیٹے ضمیر کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور کاشف نے، میرے بھائی نے چودھری کے بیٹے کے سر پر کچھ دے مارا ہے۔ اب یہ تفصیل تو علم نہیں تھی کہ کیا دے مارا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ خبر بہت پریشان کن تھی، اور اس خبر کو سننے کے بعد میرا اپنے بھائی کاشف کے پاس پہنچنا بنتا تھا۔ جب تک میں گھر سے باغی اپنے بھائی کاشف کے پاس پہنچی، جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک بازار تھا وہاں پر موجود تھا، تو اس وقت تک پولیس بھی جو ہے وہ کاشف کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو میرے بھائی کو ہتکڑیاں لگ چکی تھیں اور انہوں نے اسے جیپ میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا اب میرا تھانے جانا ہی بنتا تھا، کیونکہ کاشف سے میری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ چودھری کے بیٹے کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ہاسپٹل یہاں سے اگرچہ تھوڑا دور تھا، لیکن ایک چھوٹا سا سرکاری ہاسپٹل بہرحال یہاں پر موجود تھا، جو کہ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ امید تھی کہ اسے وہاں پر لے جایا جائے گا، اور اگر اس کا زخم زیادہ گہرا نہ ہوا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر اس کا زخم گہرا ہوا تو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہرحال ان باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میری تو حالت اس بات کو سوچ کر کے بری ہو رہی تھی کہ ایک تو چودھری کے بیٹے کو میرے بھائی نے زخمی کر دیا ہے، اور اوپر سے میرا بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ میں گاؤں بھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور میرے اکیلے رہنے کے بعد اب یہ ہے کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، میں پہنوں گی کیا، میں اپنے گھر میں کیسے جو ہے وہ زندگی گزاروں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ گاؤں کے کچھ گھر اور بھی چودھری کے علاوہ تگڑے تھے۔ چلو چودھریوں سے نہ صحیح، لیکن گاؤں کے ان گھروں میں جا کر کے میں برتن کپڑا دھو کر کے اپنے معاملات چلا لوں گی، اور وہیں سے ان کا بچہ کچا کہا کہ جب تک میرا بھائی گھر نہیں آئے گا میں گزارا کر لوں گی۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کبھی ہماری ایسی بنی نہیں تھی۔ وہ چودھری کے حواری تھے اور چودھری کی ہی طرفداری کرتے تھے۔ لیکن چلو یہ تو بات کی بات تھی، جب میرے سر پڑے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے بہرحال اس وقت جو بھی فکر کرنی تھی وہ اپنے بھائی کاشف کی کرنی تھی۔ لہٰذا میں کاشف کے پیچھے گاؤں میں ہی موجود تھانے میں پہنچ گئی۔ تھانے میں پہنچ کر پتہ لگا کہ لوہے کا ڈنڈا جو ہے وہ کاشف نے ضمیر کے سر پہ مارا تھا سیدھی طرف سے۔ اس وقت ضمیر کا ماتھا پھٹ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا تھا۔ فٹافٹ سے اس کے چمچے اسے اٹھا کر کے گاڑی میں ڈال کر کے ہاسپٹل کے لیے بھاگے تھے، اور گاؤں کے بہت سے لوگوں نے فٹافٹ سے کاشف کو پکڑ لیا تھا تاکہ کاشف کہیں بھاگ نہ سکے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ پولیس بھی اسی گاؤں میں ہی رہتی تھی اور گاؤں میں ہی تھانہ تھا، تو پولیس بھی پہنچ گئی تھی، جنہوں نے پہنچ کر کاشف کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب تھانے دار یہ بول رہا تھا کہ بھئی ایک ہی صورت ہے کہ جب تک چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آ جاتا اور اپنا بیان نہیں دیتا، اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک یہ حوالات میں رہے گا۔ اگر چودھری کے بیٹے نے آ کر کے بیان دیا کہ بھئی اگر اس کی زندگی بچ گئی اور وہ بچ گیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی چوٹ ٹھیک ہو گئی، اس کی زندگی بچ گئی، تو اس سے میں کاشف کو سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن زیادہ نہیں، اسے کچھ عرصہ جیل کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور ارادہ قتل کا الزام جو ہے وہ اس پر لگایا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور دفعہ لگائی جائے جو کہ جھگڑے کے زمرے میں آتی ہو۔ پھر تھانے دار نے بتایا کہ اگر چودھری کے بیٹا نہیں بچتا اور خدا نخواستہ اس سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، یا وہ کوما میں چلا جاتا ہے، یا اس کی بیماری زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں صرف ایک ہی بات جو ہے وہ ہوگی، اور وہ بات یہ ہوگی کہ چودھری کا بیٹا اگر نہیں بچ پاتا تو پھر میرے بھائی کے لیے کم سے کم جو سزا ہے وہ عمر قید کی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے قصوں میں کیا دی جاتی ہے۔
میں تو وہیں پر اپنا دل جو ہے کھو بیٹھی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں وہیں پر تھانے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے گڑ گڑایا، رویا، منتیں کی، لیکن میری اس گڑ گڑاہٹ، رونے کا اور منتیں کرنے کا تھانے دار نے کہا کہ مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ایک قانونی طور پہ جو بھی کیس ہے قانون کے لحاظ سے ہے، اس لیے اس میں کوئی رعایت جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ جو فیصلہ بھی جج یا وکیل جو ہے وہ آپ لوگوں اگر وکیل کرتے ہیں، تو اگر آپ کا وکیل تگڑا ہو تو وہ آپ کے بھائی کو بری بھی کروا سکتا ہے اور اس معاملے کو رفع دفع بھی کروا سکتا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ میں وکیل نہیں کر سکتی، میرے تو اپنے گھر میں کھانے کے لالے تھے، میں اپنے بھائی کے لیے وکیل کہاں سے کر کے لاتی، لہٰذا جو افتاد میرے سر پہ آن پڑی تھی، یہ بہت بڑی مصیبت مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ لیلا بھی میرے ساتھ ہی تھانے آ گئی تھی اور اس نے مجھے سہارا دیا اور پھر مجھے میرے گھر لے آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر پر بھی ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ گاؤں محلے کی بہت سی عورتیں میرے گھر پہ آ چکی تھیں اور انہوں نے آ کر کے مجھے جو ہے کچھ نے مجھے تسلی دی اور کچھ نے مجھے خوب سنائی۔ ان کے بات کا لب لباب یہ تھا کہ چودھری کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہیے تھا، آخر وہ چودھری کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ کہہ رہی تھی کہ اچھا کیا، وہ تو بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اب تو وہ ہمارے گھروں تک پہنچنے لگا تھا، ہماری بچیاں اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھیں۔ اسی قسم کے ملے جلے اثرات کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہونے لگی۔ ان کے جانے کے بعد لیلا نے تھوڑی دیر بعد مجھے جو ہے وہ کھانا لا کر کے دیا، جو کہ وہ اپنے گھر سے میرے لیے لائی تھی۔ اس نے کہا چھوڑو ان لوگوں کی تو باتیں جو ہیں وہ ہمارے پلے پڑنے والی نہیں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہو۔ مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس ساری سچویشن میں یقین کریں ایک نوالا بھی کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ لیلا نے مجھے خوب تسلی دی اور لیلا نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، جب تک تمہارا بھائی نہیں آئے گا میں تمہارے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکے گا کروں گی، جب بھی مجھے موقع لگے گا میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر تمہارے لیے کھانا لے آیا کروں گی، کیونکہ اگر میں روز کھانا تمہیں لا کے دوں گی اور میرے گھر والے کی نظر میں آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کو میرے گھر والے بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ لیلا کے علاوہ بھی 3-4 میری سہیلیاں اور تھیں جو کہ وہیں اسی گاؤں میں رہتی تھیں، اور مجھے شاید ان سے بھی امید تھی کہ وہ اس سچویشن میں میرا ساتھ دیں گی اور وہ میرے پاس جو ہے کھانا وغیرہ لا کر کے مجھے دیں گی۔ دوسرے تیسرے دن میں اپنے بھائی سے اب ملنے چلی جاتی تھی، ابھی تک وہ حوالات میں تھا اور اس کا چلان کاٹ کر کے اسے جیل نہیں بھیجا گیا تھا۔ اصل میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آیا، اور پھر اگر آج بھی چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آیا تو پھر میرے بھائی کا چلان کاٹ کے اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے جیل جانے کا آج آخری دن تھا اور میں اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ اس نے میری خیر خیریت پوچھنے کے بعد مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد گزارا کیسے کرو گی، کھاؤ گی کہاں سے، کیسے جو ہے وہ اپنے معاملات چلاؤ گی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی میں نے تمہیں کتنی بار اس بات کو لے کر کے سمجھایا تھا، اور اسی دن سے میں ڈرتی تھی کہ تمہارا غصہ اور تمہاری مارنے پیٹنے کی عادت جو ہے وہ ہمیں کبھی نہ کبھی خراب کرے گی۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی جھگڑا کیا تھا۔ چودھری کا بیٹا تمہیں پتہ ہے ویسے ہی اکڑو خان ہے، اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا اور خود ہی بات جو ہے اس نے جھگڑے تک پہنچائی تھی۔ میں لوہے کا راڈ جو ہے اس کے سر میں نہ مارتا، لیکن اس نے مجھے اتنا زج کر دیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور فٹافٹ سے جو چیز میرے ہاتھ میں آئی وہ اٹھا کر کے میں نے اس کے سر پر دے ماری۔ اب میں اپنے بھائی سے مل کر گھر آ گئی۔ چودھریوں کے ساتھ تو ہماری ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ اب ایک دشمنداری ہی والی بات تھی، لیکن جب میں گھر آئی تو بڑے چودھری کا ایک پیغام میرا منتظر تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے گاؤں کا یہ مکان چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ یہ گاؤں کا مکان اگرچہ ہمارا اپنا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ گاؤں چودھری کا تھا اور وہ اس گاؤں کا بڑا تھا۔ لہٰذا میں نے چودھری سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس پیغام کو سننے کے بعد چودھری کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب میں چودھری کے گھر پہنچی تو پتہ لگا کہ وہ اپنے ڈیرے پر ہے، اور پھر میں چودھری کے ڈیرے پر جا پہنچی جو کہ حویلی کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ اب میں جب چودھری کے پاس گئی تو چودھری نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے؟
لڑائی تمہارے بیٹے اور میرے بھائی کے درمیان ہوئی ہے، تو اس میں گاؤں چھوڑ کر کے کہاں چلی جاؤں؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ کوئی امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اگر میں اس گاؤں میں رہوں گی تو تمہارا کیا لوں گی؟ تمہاری اور جو دشمنی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوگی، یا تمہارے بیٹے کی جو دشمنی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوگی۔ میرا بھائی جیل چلا جائے گا، آج اسے جیل بھیج دیں گے۔ تمہارے بیٹے کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن تم مجھ سے کس چیز کی دشمنی نکال رہے ہو؟ میں تو ان سارے معاملے میں بے قصور ہوں، میں نے تو نہیں کہا کسی کو جھگڑا کرے یا آپس میں لڑائی کرے۔ لیکن چودھری نے مجھے اس بات کے لیے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال تمہارے بھائی نے میرے بیٹے پہ وار کیا ہے، اسے زخمی کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کا کیا ہوگا، اور تمہارا بھائی جو ہے وہ کتنا عرصہ تک جیل رہے گا، اور اگر میرے بیٹے کو کچھ نقصان ہو گیا یا میرا بیٹا نہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی کبھی واپس بھی نہ آ سکے۔ لہٰذا تم یہاں اس گاؤں میں رہ کر اب کیا کرو گی؟ تم جب بھی میری آنکھوں کے سامنے آؤ گی مجھے اپنا بیٹا یاد آئے گا، مجھے وہ سب کچھ یاد آئے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو، جو کچھ اپنا کپڑا وغیرہ لینا ہے اس کو لو اور یہاں سے کہیں چلی جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مکان کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں، اگر میرا بیٹا بچ گیا اور اس نے تمہارے بھائی کو معاف کر دیا اور تمہارا بھائی جیل سے واپس آ گیا تو تم بھی واپس آ جانا۔ چودھری کی ان باتوں کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ چودھری اب مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دے گا۔ لہٰذا میں اپنے گھر میں واپس آ گئی اور میرے پاس کچھ جو کپڑے اپنے موجود تھے میں نے ان کو ایک جگہ باندھ کر کے ایک چھوٹا سا بیگ تیار اپنا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جو ہے اب اس گاؤں کو واقعی چھوڑ کر کے کہیں چلی جاؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ اگر میں اس گاؤں کو چھوڑ کر نہ جاؤں تو کل کو چودھری کے ملازم یا پھر چودھری کے کچھ چمچے جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ میں بھائی کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ لہٰذا میں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے شہر چلے جانا چاہیے۔ شہر میں آپ کو بتاتی چلوں میں کیوں جانا چاہتی تھی۔ شہر میں رضوان تھا۔ رضوان جو ہے وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ کبھی کبھار وہ شہر سے میرے بھائی کو ملنے کے لیے یہاں پہ آ جایا کرتا تھا، اور گاؤں ہمارے ساتھ کئی بار وہ گاؤں میں آ کر کے رہا تھا، اور گاؤں وغیرہ میں نے اسے کئی بار یہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے گھمایا تھا۔ میرے بھائی کا اچھا دوست ہونے کے ناطے وہ گاؤں سے ہمارے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی لے کر آیا کرتا تھا، اور میری بھائی کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی۔ مجھے بھی وہ بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اور میری بڑی عزت کرتا تھا۔ لہٰذا مجھے اب ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے رضوان کی طرف چلے جانا چاہیے۔ رضوان کے گھر کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ شہر میں جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا نام کیا ہے، اس محلے کا نام کیا ہے، اور جہاں پر وہ رضوان رہتا ہے وہاں پر سنا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ جو ہے رضوان یا پھر اس کو جانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ شہر میں رکشہ چلاتا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اس لیے جانی رکشہ والا کے نام سے وہ فیمس تھا۔ مجھے جہاں پر جانا تھا اس جگہ کا نام چھتری چوک تھا، اور مجھے چھتری چوک کے پاس جا کر کے جانی رکشہ والا کا پوچھنا تھا، جبکہ مجھے امید تھی کہ جانی رکشہ والا کا پوچھنے پر ہی لوگ مجھے اس کے گھر کا اتا پتہ بتا دیں گے۔ میں بس ایک بات سے ڈر رہی تھی جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جانی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ جانی جو ہے وہ بالکل اکیلا تھا، اور اس کے والدین بھائی بہن کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن میں اتنا بھی جانتی تھی کہ ہم گاؤں والے جو ہیں وہ تو اس بات کو لے کر کے بات کا بتنگڑ بناتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کسی مکان میں رہ رہی ہو، لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے سنا تھا کہ شہروں میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی طریقے سے جو ہے وہ رہتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اب ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ مجھے رضوان کے پاس چلے جانا چاہیے اور اسے جا کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اس سے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میرا بھائی پکڑا گیا، اور نہ ہی پولیس والوں نے میرے بھائی کو کہیں کوئی اطلاع کرنے دی تھی۔ ویسے بھی کاشی نے جو کہ میرا بھائی تھا، اس نے بھی کوئی ایسا مجھے کہا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ رضوان کو اس بارے میں اطلاع کروں۔
اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ کپڑا تو میں نے اپنے جو کپڑے تھے وہ تو میں نے ایک بیگ بنا کر کے پیک کر لیے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں یہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے اس کام کے لیے اب ایک ہی میرے پاس بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی جو گاؤں کی سہیلیاں ہیں ان سے مدد لوں اور ان سے کچھ اتنے پیسے اکٹھے کروں کہ جن کو لے کر کے میں آسانی سے شہر چلی جاؤں، اور پھر چھتری چوک میں جا کے میں جانی رکشے والے کا پوچھ کر کے وہاں اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس ساری سچویشن کے لیے پھر مجھے لیلا ہی سب سے پہلے یاد آئی، اور پھر میں لیلا کے گھر چلی گئی۔ دروازے پر دستک کے جواب میں لیلا نے خود دروازہ کھولا۔ میں نے صرف اسے اتنا بولا کہ لیلا ہو سکے تو سیما، ریحانہ اور شبنم کو لے کر کے میرے گھر پہنچو۔ اتنا کہہ کر کے میں جو ہے وہ وہاں سے واپس چلی آئی، اور پھر میں اپنے گھر آ کر کے ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھوڑی دیر میں ہی وہ چاروں بھی وہاں پر آ گئیں۔ انہوں نے جب میرا بندھا ہوا سامان یعنی میرا بیگ دیکھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے۔ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں یہاں سے شہر جا رہی ہوں، وہاں پر میرے بھائی کا دوست ہے، اس کا گھر ہے۔ اب میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ فیملی والا ہے یا چھڑا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنے بھائی کے دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور اس کے لیے میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر لیے ہیں۔ جب تک یہ چودھری کے بیٹے والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یا میرا بھائی جیل سے واپس نہیں آ جاتا، میں اب جو ہے وہ گھر واپس نہیں آؤں گی۔ میری سہیلیوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم شہر جا کے تمہاری کوئی فیملی ہے کہ جو کہ تمہیں شہر میں جانتی ہے اور تم وہاں پہ رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی ابھی تمہارا جو ہے وہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ چودھری کا غصہ جب تک اترے گا اس وقت تک جو ہے تمہیں یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ اب میں نے ان چاروں سے یہ کہا کہ بھئی وہ تو سب بات ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس نہ کھانے کے پیسے ہیں اور نہ ہی یہاں سے مجھے شہر جانے کے لیے کوئی کرایہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے اس کا، تم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتی ہو، کیونکہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے چاروں مل کر کے تمہیں اتنے دے دیں گی کہ جس سے تم کھانا بھی کھا سکو گی اور تم شہر تک جا سکو گی۔ لہٰذا ان چاروں نے اس بات کی حامی بھری اور اگلے دن آنے کا کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رات آ گئی، اور رات آنے کے بعد میں اکیلی ہی اپنے گھر سو گئی۔ شاید اس گھر میں آج میرا یہ آخری دن تھا، یعنی آخری رات تھی جو کہ میں اس گھر میں سو کر کے گزار رہی تھی۔ اگلا دن پتہ نہیں کیسا آنے والا تھا، اور مجھے جو ہے وہ شہر جانا تھا جہاں پہ میں زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے صرف 5ویں تک پڑھا تھا، اور میں صرف تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی۔ لہٰذا میں اب اس بات کو بھی لے کر کے پریشان تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں شہر جا کر کے کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ لیکن بہرحال شہر جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شہر چلی جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگلے دن میری چاروں سہیلیاں جو ہیں تقریباً صبح کے 10 بجے کے قریب میرے پاس میرے گھر میں موجود تھیں۔ تقریباً ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیے، جو کہ کل ملا کر 3500 روپے کی رقم ہوئی۔ 3500 روپے کی رقم میں میں آسانی کے ساتھ یہاں سے شہر جا سکتی تھی، اور پھر میں جانی کے گھر تک جو ہے وہ بھی جا سکتی تھی۔ ہاں، اگر جانی مجھے مل جاتا تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں کھانا پینے کا جو مسئلہ تھا یا رہائش کا مسئلہ یہ میرا حل ہو جاتا۔ مجھے اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جانی تو جب بھی یہاں پر ہمارے ہاں آتا تھا ہم تو اس سے اچھا کھلاتے پلاتے تھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے تھے، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے کھلائے پلائے گا، اپنے پاس آسرا دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ لیکن بہرحال اگر اس نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر مجھے ایک چیز اور ذہن میں آئی۔ شہر میں بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جن کو دارالامان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اگر میں کسی دارالامان میں جا کر بھی اپنی بات بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دارالامان میں جو ہے وہ رہنے کی جگہ مل جائے۔ لہٰذا اس امید پر کہ اگر مجھے جانی نے نہ رکھا تو میں کسی دارالامان کا رخ کروں گی، میں شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔
اپنے مکان کو ہے تو بہرحال ہمارا ہی تھا، میں نے تالا وغیرہ لگا دیا اور جو سامان میں نے لینا تھا وہ ایک بیگ کی شکل میرے پاس تھا، کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں، کپڑے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی ایک غریب لڑکی کے گھر میں ہوتا ہی کیا ہے، تو میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے اپنے کندھے پر بیگ ڈال کر کے اس کچی سڑک پر آ کر کے کھڑی ہو گئی جہاں سے شہر جانے کے لیے بس آتی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دور سے بس آتی ہوئی دکھائی دی جس میں شہر جانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بس والے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، میرے قریب آ کر کے بس رکی اور میں بس میں سوار ہو گئی۔ بس تقریباً خالی تھی، زیادہ تر سیٹیں خالی ہی پڑی تھیں۔ ایک مرضی کی سیٹ دیکھ کر میں باری کی طرف بیٹھ گئی اور پھر بس شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اپنی زندگی کے کس سفر کی طرف بڑھ رہی ہوں، میرے لیے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن بہرحال جو میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ بہت برا تھا اور میں اچھے کی امید میں شہر کی طرف جا رہی تھی۔ بس شہر پہنچی تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ بس اڈے پہ اترنے کے ساتھ ہی میں نے ایک رکشے والے کو روکا اور اس سے میں نے چھتری چوک چلنے کے لیے کہا۔ چھتری چوک وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھ سے 200 روپے مانگے جو کہ میں نے اس سے دینے کا وعدہ کیا اور پھر میں اس کے رکشے میں سوار ہو گئی۔ چھتری چوک میں اترنے کے بعد میں نے وہاں پہ ایک پان والے کی دکان دیکھی اور اس سے میں نے جانی رکشے والے کا پوچھا۔ جانی رکشے والے کو کیونکہ وہاں بہت سے لوگ جانتے تھے اس لیے مجھے جانی رکشے والے کا گھر بتا دیا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں جانی کی کیا لگتی ہوں، تو میں نے اس وقت تو یہی مناسب سمجھا کہ میں اگر یہ بتاؤں گی کہ میں صرف جو ہے وہ ان کے جو دوست ہے جانی کا، اس کی بہن ہوں، تو لوگ جو ہے وہ کچھ شک وغیرہ کی نظر سے دیکھیں گے یا ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں، لہٰذا میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں جانی کی دور کی رشتہ دار ہوں اور رشتے میں اس کی بہن لگتی ہوں۔ تو انہوں نے اس بات سے زیادہ کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ بہرحال میں جانی کے دروازے پر پہنچ گئی اور میں نے جانی کے دروازے پر جا کر کے دستک دی۔ میری دستک کے جواب میں جانی نے دروازہ کھولا اور اسے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ اسے شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کے دروازے پر آؤں گی، لہٰذا اس نے مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دیا اور مجھے کہا کہ کیا بات ہے، تم اکیلے آئی ہو، کاشف کدھر ہے؟ میں نے کہا اندر چلو، میں تمہیں کاشف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ یہ مکان تو اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن دکھنے میں کافی صاف ستھرا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ کچن باتھ والا ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ پکا لینٹر کا بنا ہوا تھا اور ہمارے گاؤں والے مکان کے نسبت بہت خوبصورت تھا۔ سامان بھی کافی سلیقے سے ان 2 کمروں میں جڑا ہوا تھا جس میں ڈبل بیڈ، فریج، صوفہ، اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ بھی شامل تھیں جو کہ ہمارے گھروں میں بہرحال نہیں تھی۔ ہم لوگ تو چارپائیوں پر سونے کے عادی تھے، پیٹیاں، بستر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھیں، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو کہ یہاں رضوان کے پاس یعنی جانی کے پاس تھیں۔ اندر آ کر کے رضوان نے مجھے جو ہے وہ ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس نے فٹافٹ سے کچن کا رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے لیے اور اپنے لیے چائے بنا لایا۔ چائے بنانے کے دوران وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتا رہا اور کاشف کے بارے میں وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں اسے یہی بتا رہی تھی کہ تسلی سے بتاؤں گی، تم چائے بنا لو، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس وہ آ گیا، اس نے مجھے چائے کا کپ دیا اور پھر چائے کا کپ دے کر کے وہ میرے سامنے جا کر کے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ صوفہ تھا جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی تھی۔ اب اس نے مجھ سے آخری بار کاشف کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے روتے ہوئے ساری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے جاری ہو چکے تھے اور میں نے اس کو مکمل طور پر سب کچھ بتا دیا اور یہاں تک آنے کی مکمل کہانی جو ہے میں نے اسے سنا دی۔ میری کہانی سن کر کے وہ پتہ نہیں اب ایموشنل ہو گیا یا اس کے دماغ میں کچھ اور تھا، وہ اٹھا اور اس نے آ کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تم مجھے ہی کاشف سمجھو، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تم جب تک یہاں پر رہنا چاہو میرے پاس رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اب تھکی ہوئی آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ آرام کرنا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں جا کر کے لیٹ جاؤ اور آرام کرو اور شام تک جو ہے تم اٹھ جانا، شام کو ہم ذرا باہر چلیں گے اور پھر رات کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ کریں گے، باقی تم فکر مت کرو، میں کاشف کا خود بھی پتہ کروں گا کہ اس سے کون سی
जेल में भेजा गया है, फिर मैं उससे जेल में जा कर के मुलाकात करूंगा और उसकी सारी तफसील जो है वो पता करके बताऊंगा। केस किस नौइयत का है ये भी पता कर लूँगा, और काशिफ को कितनी सज़ा होगी या नहीं होगी, ये तमाम बातें भी तुम्हें पता करके बता दूंगा। मेरी इन बातों से उसकी इन बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई, और मैंने समझा कि समझ लो कि काशिफ क्या नहीं है, मुझे रिजवान के रूप में एक और भाई मिल गया है। मैं आराम से दूसरे कमरे में जा कर के सो गई, और तकरीबन शाम तक 5-6 बजे तक मैं सोती रही। सोने की वजह से मैं काफ़ी हद तक अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। फिर शाम के 5-6 बजे वो मुझे अपने साथ बाज़ार ले गया, उसने वहाँ से कुछ ख़रीदारी की।